بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نالج ڈسٹریبیوٹر. تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل NTS کے لیے بہت سارے لوگ اسٹڈی میں مصروف ہیں اور جو ہے نا نیٹ پہ اتنا زیادہ مواد ہوتا ہے کہ بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کہاں سے اسٹڈی کر لوں. تو اس کے لیے جو بیسٹ سلوشن میں نے نکالا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا بک سے اسٹڈی کر لیں تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند رہے گی. تو ہم کلاس 3 سے بک اسٹڈی سٹارٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کلاس 8 تک جائیں گے. تو چلیں آج سٹارٹ کرتے ہیں اسلامیات کلاس سوم سے. اس کے جو اہم پوائنٹس ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کے لیے مینشن کیے ہوئے ہیں. اور وہ سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے کلاس 3 میں وہ یہ ہے کہ عربی زبان کے کل حروف کی تعداد 28 ہیں. یہ جو نیچے لکھا ہوا ہے جو یلو جو ہے نا ہائی لائٹر پہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، جتنے اہم پوائنٹ ہوں گے وہ میں نے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہوں گے، وہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے نوٹ کرنے ہیں. عربی زبان کے کل حروف کی تعداد 28 ہے اور انگریزی کی کتنی ہے وہ انشاءاللہ میں انگریزی کے انگلش کے اس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا بک اسٹڈی کرتے ہوئے. اس کے بعد یہ کچھ پیجز ہیں ہمارے پاس. پیج نمبر 8 پہ پیج نمبر 8 پہ ہے کہ حرف پر زبر زیر اور پیش ہوتے ہیں جنہیں حرکات کہا جاتا ہے. جنہیں کیا کہا جاتا ہے؟ حرکات کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے کہ زبر زیر اور پیش کو ہی حرکت کہتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس یہ والا کویشچن ہے کہ جس پر زبر زیر اور پیش کا نشان ہو اس حرف کو متحرک کہتے ہیں. متحرک یعنی حرکت والا کہتے ہیں. تو یہ جتنے بھی میں نے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں یہ آپ اپنے ساتھ نوٹ کرتے جائیں اور ان میں سے کوئی بھی کویشچن جو ہے نا آ سکتا ہے. عربی زبان میں زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں. تو آپ کے پاس کویشچن آ سکتا ہے کہ عربی زبان میں زبر کو کیا کہتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے نوٹ کر لینا ہے. یہ نشان کیا کہلاتا ہے؟ سکون یا جزم کہلاتا ہے. اب آپ لوگ دیکھتے جائیں کہ ہم پیج وائز جا رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس پیج 10 اور پیج نمبر 11 ہے. پیج 11 پہ ہے کہ 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش ایک جگہ ہوں تو وہ تنوین کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ تنوین کہلاتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس پیج نمبر 12 ہے حروف مدہ. حروف مدہ 3 ہیں. کون کون سے؟ الف واو یہ. جب آپ کے پاس آ جائے کہ الف واو یہ کیا ہیں تو یہ آپ کے پاس کیا ہیں؟ حروف مدہ. اور یہ بھی آ سکتا ہے کہ حروف مدہ کی تعداد کتنی ہے عربی زبان میں، تو وہ ہیں 3. اس کے بعد ہے حروف لین. حروف لین 2 ہیں، واو اور یہ. واو اور یہ کیا ہیں؟ حروف لین ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے کہ توز کسے کہتے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے. تسمیہ کسے کہتے ہیں اور تکبیر کسے کہتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے توحید. توحید کیا ہے؟ توحید کے معنی ہے ایک ماننا. اس کے بعد ہمارے پاس اس کے یہ ہے ایکسرسائز ہے. ایکسرسائز ہے مسلمان ہونے کے لیے پہلی شرط کون سی ہے؟ مسلمان ہونے کے لیے پہلی شرط اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. باقی آپشن بھی ہیں لیکن کریکٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کس صورت میں کیا گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر صورت اخلاص میں کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے لفظ عبادت کے معنی ہیں. لفظ عبادت کے معنی ہے بندگی کرنا. لفظ عبادت کے معنی ہے بندگی کرنا. پیج نمبر 19 پہ ہمارے پاس اس کا یہ ہے ایکسرسائز ہے، وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اس کے بعد ہے تمام مخلوق کو رزق دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. اس کے بعد ہے ہمیں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. پیج نمبر 20. پیج نمبر 20 پہ ہے رسالت. رسالت کے لفظی معنی ہیں کسی کو بھیجنا یا پیغام پہنچانا. اس کے بعد ہے سب سے پہلے نبی کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، اور آخری کا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اس کا مشق ہے. اس کا مشق میں یہ کہتا ہے کہ رسالت کے معنی ہیں پیغامات بندوں تک پہنچانا. اس کا دوسرا کویشچن ہے اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی ہیں کون سے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام. اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ کے سب سے آخری نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیج نمبر 22. اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام بھیجے. اس کے بعد دوسرا خالی جگہ ہے ہم سب مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں.
تیسرا خالی جگہ ہم تمام انبیاء کرام پر ایمان رکھتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کا نبی مانتے ہیں۔ چوتھا ہے تمام انبیاء کرام انسانوں میں سب سے زیادہ عزت اور مرتبے والے ہیں۔ پانچواں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ چھٹا ہے جو شخص بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیا سوال ہے جو کہ ہے آخرت، پیج نمبر 23 ہے، پیج نمبر بھی ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں۔ آخرت کے معنی موت کے بعد آنے والی زندگی کے ہیں۔ اس کے بعد ہے جو میں نے دوسرا پوائنٹ نوٹ کیا ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ تمام جو NTS کے سوالات ہیں وہ تمام میں نے یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے نوٹ کیے ہوئے ہیں، تو آپ لوگ جو ہے نا یہاں سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اس کا جو ایکسرسائز ہے وہ یہ ہے، پہلا سوال کہ عمل نامہ کس چیز کی تحریر ریکارڈ کو کہتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ تمام افعال کے، کس کے؟ تمام افعال کے تحریر ریکارڈ کو کیا کہتے ہیں؟ عمل نامہ۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب ہے دنیا آخرت کے لیے تیاری کی جگہ ہے۔ اگلا خالی جگہ پر کریں۔ دنیا کی زندگی خالی جگہ ہے، آخرت کی کھیتی ہے۔ نمبر بے یعنی جو دوسرا جز ہے، اگر ہمارے اعمال خالی جگہ ہوں تو آخرت میں ان کا پھل اچھا ہوگا، اچھے ہوں، اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوبارہ زندہ کرے گا، کیا کرے گا؟ زندہ کرے گا۔ نمبر 5 آخرت میں ہم سے ہماری تمام کاموں کا حساب لیا جائے گا۔ تو اب آتے ہیں ایک اور سبق ہے قرآن مجید، اور پیج نمبر 26، پیج نمبر بھی دیکھتے جائیں، اور یہ ہم اس تیسری کلاس کی جو اسلامیات ہے سٹارٹ لیا ہے، انشاءاللہ ہم 8 تک اس طرح پڑھتے جائیں گے بک سے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، آخری کتاب ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اور اس میں یہ ایک کویسچن بھی آ سکتا ہے کہ قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے خالی جگہ کا ذریعہ ہے، اور خالی جگہ میں ہے ہدایت، اور تمام آسمانی کتابوں کی خالی جگہ کرنے والی کتاب ہے، تصدیق کرنے والی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید زمین پر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ یہ سوال آ سکتا ہے کہ زمین پر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ تو اس میں ہے قرآن مجید۔ اگلا یہ جو ہے MCQs کون سا بن سکتا ہے؟ وہ یہ بن سکتا ہے کہ کوئی انسان یا جن اس جیسا کلام نہیں بنا سکتا، اس لیے قرآن مجید خالی جگہ ہے، کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے کہ قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن مجید میں 30 پارے اور 114 سورتیں ہیں۔ اچھا، یہ آپ لوگوں کے پاس ہے قرآن مجید کے متعلق۔ تو پیج نمبر ہم چلتے ہیں 28 کی طرف، اس پہ آپ لوگوں کی مشق حل ہے۔ یہ کہتا ہے کہ درست جواب کا انتخاب کریں۔ پہلا سوال ہے قرآن مجید ایک معجزہ ہے، اس جملے کا مطلب ہے کہ کوئی اس جیسا کلام نہیں بنا سکتا، کوئی اس جیسا کلام نہیں بنا سکتا، اس لیے قرآن مجید ایک معجزہ ہے۔ دوسرا سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید خود سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ اس کے بعد پیج نمبر 29، پیج نمبر 29 پہ ہے کہ قرآن مجید کے ہر حرف کی تلاوت پر نیکیاں ملتی ہیں۔ ادھر ہم نے سبق میں پڑھا کتنے نیکیاں ملتی ہیں؟ 10۔ قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جو اس زمین پر سب سے زیادہ خالی جگہ جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، ادھر ہم نے سبق میں پڑھا ہوا ہے۔ قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے کس کا ذریعہ؟ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ تو بس انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے آج ہم لوگوں نے 29 پیجز پہ مشتمل ایک یہ کر لیا ہے، 29 پیجز پڑھ لیے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو لیکچر ہوگا وہ زیادہ پڑھا جائے گا تاکہ جلد از جلد اس بک کو ختم کیا جا سکے، کیونکہ ہم نے کلاس 8 تک سٹڈی کرنی ہے، اور باقی بکس کی بھی ہم اس طرح سٹڈی کریں گے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اسے۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور لائک سبسکرائب کرنا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔